ہمارا آنے والا ہے نا لمحے ہیں وہ جامد ایک جامد مستقبل نہیں ہے، وہ پاسبلٹیز ہیں، وہ ممکنات ہیں۔ ممکنات ہیں۔ اب کون سا ممکن ہوگا، یہ میں کس ممکن کو چوز کرتا ہوں۔ لیکن میں حضرت عمر کی مثال دیتا ہوں۔ حضرت عمر ایک جگہ پہ جا رہے تو انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ آگے نا راستے میں ایک گاؤں آ رہا ہے، وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے، اب ہمیں آگے جانا چاہیے کہ نہیں۔ اب صحابہ کی کچھ کی رائے یہ ہوگی کہ اگر طاعون پھیلا ہوا ہے تو نہیں جانا چاہیے، کچھ نے کہا کہ جی آپ ڈر گئے، بس اگر اللہ کی تقدیر ہے کہ ہم نے مرنا ہے تو مرنا ہی مرنا ہے۔ تو اگلے دن آپ نے کہا کہ ہم آگے نہیں جا رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر آپ کو اپنی تقدیر پہ یقین نہیں ہے؟ تو بڑا خوبصورت جواب تھا کہ میں نے جو کر دیا وہ میری تقدیر ہے۔ کیا بات، بہت خوب، لیکن بہت میں نے خوب۔ جو اب جو یہاں سے ریشنلزم کی اپروچ جو ہے اپروچ ہے وہی ہے، وہی ہے، ہم ہر چیز خدا کے اوپر جو ہے وہ نہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ چھوڑ سکتے۔ اور وہ خود اچھا، اب اس میں دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ اگر خدا اگر ایسے ہی ہے تو پھر خدا کو پہلے سے مستقبل کا کیسے پتا ہے، لکھا کیسے گیا؟ اب آپ نے اس کا بھی کچھ سے جواب دینا ہے۔ اب اس میں دیکھیے گا، اگر ایک ایک پل اذن رب سے اس طرح جاری رہا، حکم اس کا عالم امکان پر بھاری رہا، امر ربی ہی تو وجہ کار ہے سب میں عیاں، ہم اصولوں پر سمجھ سکتے ہیں ترتیب جہاں۔ اور جب بوجھ سوری اس میں ہے کہ ہاں، اذن اس کا ہر گھڑی یوں جاری و ساری رہا، روک سکتا ہے مگر روکا نہ اس نے جو ہوا۔ اب دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ پاک کو وہ سارے پاسبل رستے بھی پتہ ہیں، ان کا انجام بھی پتہ ہے، اس کا علم لا انتہا ہے، بالکل ایسا۔ لہٰذا اس نے وہ ساری پاسبلٹیز بھی لکھی ہوئی ہیں کہ اگر یہ کرے گا، جسے کہتے ہیں آپ سائنس میں ملٹی یونیورسز کا کانسیپٹ۔ اب دیکھیں وہ سارے کا سارا اسی تقدیر سے ہے۔ تو اس لیے میں نے کوشش یہ کی، بظاہر دیکھنے میں شاید عام آدمی نہ سمجھ سکے کہ یہ بالکل آپ وہ جو ہم بات کر رہے تھے دلیل اور احساس کی، وہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے وہ اپنے کلام سے جو ہے نا وہ واضح کیا۔